رمضان میں اگر قرآن مجید نہ ہو تو رمضان نامکمل ہے۔ اسی پہ مزید روشنی ڈالیں گے جناب مولانا ناصر کشمیری صاحب۔ جی مولانا صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں ثناء اللہ بھائی کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کی ہے جس کے تھرو ہم عوام کے سامنے آ سکتے ہیں، اور جو قرآن و حدیث کی بات ہوتی ہے اس کو سامنے رکھا جاتا ہے، چونکہ یہ وقت ایسا ہے کہ ہر آدمی مصروف ہے۔ جی جی کوئی جو مسجد میں نہیں جا سکتا تو سوشل میڈیا یوز کرتا ہے، اور یہ وقت کی نبض کو آپ نے پکڑا ہے۔ جی ماشاءاللہ اس سے امت کے اندر بھی خیر پھیلے گی، اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ وہ کسی طرح سامنے آئے تو ان کو سامنے لانے بھی آپ کا بڑا کردار ہے۔ اس پہ میں منصورہ کیمرہ سینٹر اور ثناء اللہ بھائی ان کی پوری ٹیم کو اول مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ دوسرا یہ کہ رمضان اور قرآن یہ دونوں بڑی اہم چیزیں ہیں اور بڑا اہم عنوان بھی ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کے اوپر تھوڑی سی نظر کریں تو ہم یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کے اندر ہم نے قرآن مجید کو اتارا ہے۔ بے شک۔ اور رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ جب یہ مہینہ آتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات تبدیل ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ رمضان سے پہلے 2 مہینے جب رجب اور شعبان آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے اندر برکت نازل فرما، اور ہمیں وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد جب 29ویں شعبان آتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتے تھے، اور اس خطبے کی ایک لمبی تفصیل ہے جس کے اندر اس ماہ مقدس کی فضیلت کو اور اس کے مقام و مرتبے کو، اس کے اعمال کو بیان فرمایا کرتے تھے، جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یقیناً اور عنقریب آپ کے اوپر ایک ایسا مہینے آنے والا ہے جو بڑا رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ شیاطین کو بند کر دیتے ہیں، اور جو ایک نماز ہوتی ہے اس نماز کو 70 درجوں تک لے جاتے ہیں۔ اور پھر خلاصہ جو ہے آخر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس مہینے کے اندر آپ 4 اعمال کو خصوصیت کے ساتھ پکڑیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان اعمال کو ہمیں بھی کرنا چاہیے، اور یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اسٹوڈیو کے اندر وہ بھی، اور جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی۔ یہ 4 اعمال ایسے ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید بھی فرمائی۔ وہ تاکید پہلے یہ فرمایا کہ ذکر اللہ، لا الہ الا اللہ کے ذکر کو لازم پکڑیں، اور دوسرا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار کو لازم پکڑیں۔ یہ 2 خصلتیں ایسی ہیں جس کے ذریعے انسان کا اعمال کرنے کا دل بھی کرتا ہے، اور جو پہلے کوئی گناہ یا خطائیں وغیرہ ہوئی ہوتی ہیں، اب حدیث کے اندر آتا ہے جب کوئی آدمی ایک گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اللہ اکبر۔ پھر دوسرا کرتے پھر دوسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ جب تک توبہ نہیں کرتا اس کے دل پہ سیاہ نقطے لگتے وہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسے آتا ہے کہ انسان چاہتا ہے میں مسجد میں جاؤں لیکن کالے دل کی وجہ سے وہ نہیں جا سکتا۔ اللہ تو اس لیے سب سے پہلے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ جب آپ لا الہ الا اللہ کہنا شروع کریں گے نا تو یہ آپ کے دل کے لیے آپ یوں سمجھیں کہ یہ ایک پاؤڈر کا اور صرف کا کام کرے گا، اور آپ کے دل کو صاف کرنا شروع کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دوسری چیز جو استغفار ہے، یہ تیزاب کی طرح آپ کے اعمال، گندے اعمال کو ختم کرے گا اور آپ کے دل کو بالکل شیشے کی طرح صاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور تیسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ رمضان کے اندر آپ جنت کو مانگیں، اور جنت کا نقشہ جو حدیث کے اندر آتا ہے اگر وہ نقشہ ہمارے نوجوانوں کے خاص طور پر ذہن میں آ جائے تو وہ نوجوان یہ بھول جائیں کہ ہم نے دنیا کو بھی کچھ سمجھنا ہے۔ اب جنت کیا ہے؟ جنت کے اندر دیکھا جائے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان میں روزہ رکھتا ہے اس کے لیے ایک یاقوت کا محل تیار کیا، سبحان اللہ۔ اور اس یاقوت کے محل کے اندر جو حور ہوتی ہے اس حور کے اوپر 70 جوڑے پہنے ہوتے ہیں، اور ہر کپڑے کا رنگ الگ ہے، پھر اس کے اندر 70 قسم کی خوشبوئیں لگی ہیں،
اور ہر قسم کی جو خوشبو ہے وہ بھی اس سے جدا ہے. اور پھر اس کے لیے وہاں پہ ایک بڑی مسیری بہترین قسم کا ایک صوفہ سیٹ تیار کیا جاتا ہے. سبحان اس کے اوپر یہ وہاں پہ بیٹھتے ہیں. اور وہ جو صوفہ سیٹ ہوتا ہے وہ بھی بنا ہوتا ہے یاقوت سے، زمرد سے، اور بڑے اعلیٰ قسم کے موتیوں سے تیار کیے جاتے ہیں. اور پھر اس کے لیے وہاں پہ غلمان اور حوریں اس کی موجی. سبحان تو اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں رمضان کے اندر آپ جنت کو طلب کرو. آپ کبھی اللہ سے جنت مانگے نا، پھر جب آپ جنت مانگیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر سرور کتنے. سبحان اور اللہ. چوتھی چیز جو رمضان کے حوالے سے ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جہنم سے پناہ مانگی جائے. اب جہنم سے پناہ کیوں مانگی جائے؟ دیکھیں جہنم اللہ کا ایک یہ سمجھ لیں کہ عذاب کی جگہ. اللہ. اب جو شخص بھی اللہ کو چھوڑتے ہیں نا، اللہ اسے ڈیل دیتے ہیں، یہاں تک کہ اسے موقع دیا جاتا ہے کہ یہ توبہ کر لے. جب یہ توبہ نہیں کرتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اب آپ میدان میں. اسے میدان میں لا کے پھر اس کو جہنم کے اندر پھینکا جاتا ہے. یہ اصل میں اللہ کا غصہ ہے. اور ہم کسی بادشاہ کو، اگر کوئی بادشاہ ہم کے اوپر غصہ ہو تو وہ جو سزا دیتے ہیں ہماری برداشت سے باہر ہوتے ہیں. اور جب خالق کے دو جہان ہے، دونوں جہانوں کا مالک ہے اور ہمیں پیدا کرنے والی ذات ہے، جب ہم کچھ بھی نہیں تھے ہمیں وجود دینے والی ذات ہے، جب وہ غصے میں آ کے ہمیں جہنم میں ڈالے گی تو پھر ہماری کیا صورتحال ہوگی. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے اندر جو چوتھی خصلت ہے وہ یہ ہے کہ آپ جہنم سے پناہ مانگیں. اور اس کے بعد چونکہ رمضان تھا اور پھر قرآن. اب میں قرآن کی طرف اگر ذرا بات کریں تو قرآن اصل میں یہ اللہ کے خطوط ہیں. یہ اللہ کے خطوط ہیں. ان خطوط کو ہم لوگ پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. بے شک. ہمارے ہاں قرآن مجید پڑھنے کے فضائل تو بتائے جاتے ہیں. قرآن پڑھو، الف لام میم، الف کا 10 نیکیاں، لام کی 10 نیکیاں، میم کی 10 نیکیاں. لیکن کسی نے یہ نہیں ہمیں آج تک بتایا کہ کبھی کبھی قرآن پڑھنے والا جو قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، قاری قرآن ہوتا ہے، قرآن اس کے اوپر بھی لعنت کر رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر. علماء نے یہاں پہ اس کی ایک وجہ لکھی ہے. جی. وجہ یہ لکھی ہے ثناء اللہ بھائی، کہا کہ قرآن اصل میں صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا، یہ تو سمجھنے کے لیے آیا. یہ تو ہماری زندگی کا نصب العین اور زندگی کا ایک نصاب ہے. ٹھیک. اور جب ہم نے 50 سال 60 سال 20-25 سال کی عمر میں اس کو سمجھے ہی نہیں ہے، پھر ہم جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، قرآن ہمارے اوپر لعنت کرتا ہے. اللہ اکبر. کہ میں آیا کس لیے تھا؟ سمجھنے کے لیے. تو آپ نے تو مجھے سمجھے ہی نہیں. اس لیے قرآن مجید کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اب میں آپ کو ایک صحابی رسول ہے جنہیں آپ امیر المؤمنین خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 سال لگا کے سورۃ البقرہ یاد کی ہے. جی جی. اب دیکھا جائے تو عرب تو بڑے ذہین ہوتے ہیں، ان کو بڑے بڑے نسب یاد ہوتے ہیں. انسانوں کے کیا، انہیں تو اپنے جانوروں کے بھی نسب یاد ہوتے ہیں. پھر حضرت عمر نے 8 سال کیوں لگائے؟ حضرت عمر نے 8 سال کیوں لگائے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سورۃ البقرہ کو لفظوں میں یاد نہیں کیا، اس کے معانی، مطالب اور مفاہیم کے ساتھ یاد. سبحان اللہ. تو ہمیں قرآن مجید اس دور کے اندر سمجھنے کی زیادہ ضرورت ہے. دیکھیں نا، آدمی کہتے ہیں جی میں مسلمان ہوں، اور وہ یہ کہتے ہیں جی میں مسلمان مرنا چاہتا ہوں، مسلمان جینا چاہتا ہوں، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، میں جہنم میں جانا چاہتا ہوں. لیکن اسی بات کے 5 منٹ بعد وہ کبھی جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی فلاں چیز بھی جائز ہے، فلاں بھی جائز ہے، فلاں بھی جائز ہے، یہ مولوی نے بنائی، یہ مولوی نے. وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے، قرآن کو پڑھا نہیں ہے. اس لیے ہمیں قرآن کو میرے خیال میں اب پڑھنے سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ قرآن سمجھنا ہم لوگوں نے اس کو محدود کر دی ہے ایک طبقے تک، جی یہ مولوی صاحب کا کام ہے. حالانکہ قرآن مجید جب کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کیا یہ متقین کے اندر صرف علماء تھے یا عام عوام بھی آتی؟ سب آتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چند ایک اصحاب صفہ جو تھے انہی کو قرآن مجید نہیں سکھایا، اس کے علاوہ بھی جو تھے. حضرت ابوبکر اصحاب صفہ میں نہیں آتے، جی جی. حضرت عمر اصحاب صفہ میں نہیں آتے، حضرت عثمان اصحاب صفہ میں نہیں آتے، حضرت علی بھی نہیں آتے. لیکن یہ نہ ہونے کے باوجود بھی قرآن کے
قاری بھی ہیں مفسر بھی ہیں. وہ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. اور اس وقت جو سنجیدہ علماء ہیں دنیا جہان کے، وہ اس بات کے اوپر زور دے رہے ہیں کہ ہمیں قرآن کے پڑھنے کے فضائل کے ساتھ ساتھ قرآن سمجھنے کے فضائل بھی بتانے چاہیے. اور دیکھیں قرآن مجید آپ جب پڑھتے ہیں نا، آپ کو پڑھنے کا ثواب تو ملا ہے، جی جی لیکن جب آپ نے قرآن کے اوپر غور و فکر نہیں کی نا، اس کا عذاب بھی آپ کو ملا. اللہ وہ اکبر. اس لیے کہ دیکھیں قرآن مجید، میں نے جیسے شروع میں کہا کہ قرآن مجید تو یہ اللہ کی خطوط ہے، اور کسی بادشاہ کا خط آپ کے پاس آئے اور آپ اس کو پڑھیں سمجھے نا، تو بادشاہ کیا کرے گا؟ ناراض ہوگا، ناراض ہوگا. پھر کیا کرے گا؟ سزا دے گا. سزا دے گا. پھر کیا کرے گا؟ مطلب یہ ہے کہ جب اس نے بادشاہ کو اہمیت نہیں دی تو بادشاہ ناراض ہوتا ہے، اور جو شہنشاہ ہے اس کے اگر خطوط نہ پڑھیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو ہمیں اس رمضان کے اندر قرآن مجید سمجھنے کی اور اس کی تفسیر اور معانی کو سمجھنے کی، اور علماء کے پاس بیٹھ کے اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. اور جو ہے اس جو منصرہ کیمرہ سینٹر ہے، اس سے میں ایک اور بھی پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمیں صرف موسمی مسلمان نہیں بننا چاہیے. اسی لیے ہم لوگوں نے ہر چیز کو نا موسم پہ رکھ دی ہے. جس طرح ہم نے یہ سمجھا ہے کہ کوئی ہم نے ایونٹ کرنا ہوتا ہے وہ بھی موسم کے حساب سے، ہم نے ڈریس لینی ہے وہ بھی موسم کے حساب سے، اور ہم نے کوئی کھانے چوز کرنے وہ بھی موسم کے حساب سے، تو ہم نے اعمال کو بھی موسم کے حساب سے کر دیے. حالانکہ مسلمان تو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک ہے، اور مسلمان تو زندگی کے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک ہے، اور دنیا کی زندگی سے لے کر جنت کی زندگی تک ہے. تو ہمیں موسمی مسلمان ہونے کے بجائے 24 گھنٹے کا اور پوری زندگی کا مسلمان ہونا چاہیے. جو کہا سنا اللہ اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت باتیں آپ نے فرمائی جناب. اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں مولانا ناصر کشمیری صاحب کا بے حد مشکور ہوں، انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور انہوں نے آگے بھی ایک پروگرام میں شرکت کے لیے جانا ہے، تو ہم ان سے اجازت لیں گے.